بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز موضوع پر مسح کرنے کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرط یہ کہ مسح جائز سمجھے، اور اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب تواتر کے ہیں۔ اس لیے امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو اسے جائز نہ مانے گمراہ ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل سنت و جماعت کی علامت دریافت کی گئی، فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنتین و مسح الخفین، یعنی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے بزرگ جاننا، اور امیر المومنین عثمان غنی اور امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا اور موضوع پر مسح کرنا۔ اور ان تینوں باتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ حضرت کوفہ میں تشریف فرما تھے اور وہاں رافضیوں ہی کی کثرت تھی، تو وہی علامات ارشاد فرمائی جو ان کا رد ہے۔ اسی روایت کے یہ معنی نہیں کہ صرف ان تین باتوں کا پایا جانا سنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ علامت شے میں پائی جاتی ہے، شے لازم علامت نہیں ہوتی، جیسے حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے وہابیہ کی علامت کو بیان فرمایا گیا، جیسے سیماہم التحلیق، ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ سر منڈانا ہی وہابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر کچھ خدشہ نہیں کہ اس میں 40 صحابہ سے مجھ کو حدیثیں پہنچی ہیں۔ اور آئیے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 2، عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مسح کرنے کے لیے کیا ہیں؟ چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرط، موضع ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پاؤں سے چپٹا ہوا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکے۔ نمبر 3، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دوبیز چیز کے، جیسے کرمچ وغیرہ۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ کیا کرنا؟ پاؤں دھونا فرض ہے۔ وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہوا کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا۔ اگر مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیں اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہنے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے، اب اگر حدث سے بیشتر باقی اعضائے وضو دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں، تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ معذور کو صرف اس ایک وقت کے اندر مسح جائز ہے جس وقت میں پہنا ہو، ہاں اگر پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے عذر جاتا رہا تو اس کے لیے وہ مدت ہے جو تندرست کے لیے ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نہ حالت جنابت میں پہنا نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو، نہ حالت جنابت میں پہننا نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔
جنب نے جنابت کا تیمم کیا اور وضو کر کے موزہ پہنا تو مسح کر سکتا ہے، مگر جب جنابت کا تیمم جاتا رہا تو اب مسح جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جنبی نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن خشک رہ گیا اور موزے پہن لیے اور قبل حدث اس جگہ کو دھو ڈالا تو مسح جائز، اور اگر وہ جگہ اعضائے وضو میں دھونے سے رہ گئی تھی اور قبل دھونے کے حدث ہوا تو مسح جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہو اس وقت سے اس کا شمار ہے، مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک مسح کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مقیم کو ایک دن رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا تو اب ابتدائے حدث سے 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو اگر ایک دن رات پورا کر چکا ہے مسح جاتا رہا اور پاؤں دھونا فرض ہو گیا اور نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی، اور اگر 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے تو جتنا باقی ہے پورا کر لے۔ کیا کر لے؟ پورا کر لے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ موزہ پھٹ گیا یا سیون کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگلیاں پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگلیاں دکھائی دیں تو اس پر مسح جائز نہیں، اس پر مسح جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ایسی جگہ بیٹھا یہاں یا سیون کھلی کہ انگلیاں خود دکھائی دیں تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں، بلکہ 3 انگلیاں ظاہر ہوں تو کیا ہوگا؟ مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ایک موضع چند جگہ کم سے کم اتنا پھٹ گیا کہ اس میں سو تالی جا سکے اور ان سب کا مجموعہ 3 انگل سے کم ہے تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں۔ اب مسئلے کا جو